السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم قرآن کو پڑھنے اور نماز کو پڑھنے، اس کے کیا شرائط ہے، اس کے کیا حدود ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس پر کچھ تذکرہ کریں گے، کچھ گفتگو کریں گے ہم اس پر۔ جیسا ہم اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ بھائی قرآن کی تلاوت، کسی سے ہم کہیں کہ بھائی چلیے آپ آیت و غور و تدبر کریں گے، درس قرآن سنیے، تو وہ حوالہ دیتا، ارے نہیں بھائی میں روز کے 4-5 رکوع پڑھ لیتا، میں تو انفرادی سطح سے، میں تو روز فجر کے بعد میں پڑھتا، یہ کیا ہفتے میں 1 دن 2 دن آپ مجھے درس میں لے جا رہے ہیں؟ آپ سنیے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، کیا عربی متن پڑھ لینے سے قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ جی بالکل نہیں۔ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، مطلب ایز پر اللہ ڈائریکشن زندگی بسر کرنا۔ تو اللہ کے ڈائریکشن، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی کب ہم بسر کر سکتے ہیں؟ اس وقت میں کہ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس پر غور و تدبر کریں، اس کے بعد میں ہم اس کا حق ادا ہوگا۔ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، لیکن ہم نے قرآن کو اقرا تک کے، بس پڑھنے تک کے محدود کر کے رکھ دی۔ ایک طرف تو یہ معاملہ، بس عربی متن پڑھیں گے، اس سے بیماریوں کا علاج کریں گے، اس سے مردوں کو بخشائیں گے، فلانی آیت کس بیماری پہ چلتی، کتنے بار کون سی آیت کی کتنی تسبیح پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے، اس طرح محدود کر کے رکھ دیا۔ اور اس آیت کا ترجمہ ہم کو معلوم ہے، ترجمانی نہیں معلوم۔ تو ایک چیز اسی طرح قرآن میں جو صلاۃ آتا ہے، 82 مقامات پہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر اللہ نے ایک ساتھ کیا۔ اب لوگ نماز کو بھی کیا کیے، پڑھنے تک کے محدود کر کے رکھ دی کہ بس پڑھتے ہیں نماز رمضان میں ایک بار 1 مہینہ تک، جبکہ رمضان میں جو زائد عبادت ہے روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی کی صفت آئے۔ تقوی یعنی اللہ کی پرہیزگاری، نہ کہ یہ کہ بس اللہ سے ڈرنا، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کے ہم پرہیزگار بن جائیں کہ اللہ نے جس سے منع کیا اس سے ہم منع ہو جائے، اور جو کرنے کا کہا وہ ہم کریں۔ تو صرف زائد عبادت روزہ ہی ہے رمضان میں، اور وہ کیا ہے کہ تقوی کی صفت آ جائے تاکہ ہم سال بھر، رمضان دراصل ٹریننگ ہے کہ ہم ہمارے لائف کے سال کے 11 مہینے کیسے گزاریں ٹریننگ کے بعد میں۔ تو بس ٹریننگ میں تو ہم اکثر و بیشتر پورے اتر جاتے ہیں کہ بھئی مسجدیں بھی بھر جاتی، نماز پڑھی بھی جا رہی ہے اور قائم بھی ہو رہی ہے باقاعدہ زیادہ تر کہ بھئی رمضان مہینے میں میں رشوت نہیں لوں گا، پلاٹ میں بیمانی نہیں کروں گا، دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا، جہیز نہیں لوں گا۔ کوئی معاملے میں ایسا آتا ہے کسی کا، یا اور دیگر جھوٹ نہیں بولوں گا، بڑا اہتمام، لیکن اس کے بعد میں ساری چیزیں کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر مسجد میں بس جیسا دودھ کا اکڑے والا ہوتا نا، اکڑے والے رہ جاتے بس، اور باقی سب مسجدیں خالی۔ کہیں پر کسی مسجد میں 5، کسی میں 10، کتنی بھی بڑی گنجان آبادی کی مسجد ہو، 25-30 کے اوپر، 20-25 کے اوپر فجر کی جماعت ہی نہیں دکھائی دیتی۔ تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے حد تک کے، عربی بدن تک کے محدود کر کے رکھ دیا۔ پھر نماز کو بھی بس پڑھنے تک کے محدود کر کے رکھ دیا، سال بھر قائم کرنے کو تیار نہیں۔ ایک اجتماعیت ایسی بھی ملتی، قلیل تعداد ہے، نہ کے برابر، لیکن ہے کہ نماز پڑھنے کو مانتے ہی نہیں،
नहीं, पढ़ना कहाँ है उठक बैठक नमाज, नमाज कायम करना है। अरे भाई इन आयतों का क्या होगा मेरे भाई, तो उनसे भी मेरे डिबेट्स होते, तहरीरें भेजता मैं उनको कि क्या लगा के रखे आपने। तो यह है आयतों की तारीफ करना। जहाँ वो आयतों की तारीफ करते हैं तो हम ईमान के दावेदार, हम भी आयतों की तारीफ ही करते हैं। कुरान पढ़ने से रोका जाता है, जबकि अल्लाह ने साफ फरमा दिया कुरान में, हमने समझने के लिए आसान कर दिया, नसीहत के लिए आसान कर दिया। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? साफ अल्लाह ने फरमा दिया। बावजूद इसके हमको बताया जाता है अरे भाई कुरान तर्जुमे से मत पढ़िए आप। अरे भाई 19 से ज़ायद ज़बानों में जो कुरान की तर्जुमानी की उलमा हजरात ने, तो क्या उलमा हजरात ने एक दूसरे को समझाने के लिए की, एक आम ईमान वालों को समझाने के लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही नहज पर गुजारे, उसके लिए तर्जुमानी की। लेकिन बताया जाता तर्जुमे से मत पढ़िए आप, बहक जाएंगे। आयत पेश की जाती बाकायदा कि बहुत सौ को अल्लाह ताला से हिदायत देता है, अब बहुत से बहक भी जाते हैं। तो कौन से बहकते भाई? जिनके दिलों में टेढ़ है वही बहकते ना, जो आयतों की कल लगाते कल बैठाते वो बहकते। तो सारी बातें कुरान में मौजूद है। अब इस डर के मारे, जैसा एक मिसाल देता मैं कि भाई आपके बच्चे को इंजीनियरिंग डॉक्टरी कोर्स में या और किसी कोर्स में, डिग्री कोर्स में एडमिशन मत दिलाइए आप, उसमें फेल भी हो जाते हैं, तो उस डर के बारे में क्या एडमिशन नहीं दिलाऊंगा उसमें, ऐसा होता है? नहीं भाई मैं तो एडमिशन दिलाऊंगा, रिस्क लूँगा मैं, कोई चीज़ हासिल करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो कुरान की आधी आयत पेश करते गरज के कुरान से रोकना इनडायरेक्टली, कि कहाँ बात को समझ जाता ईमान वाला। अब फिर जो हमने थोप रखा है कुछ गलत हदीस के ज़रिए कुछ गलत अकायद इन पर, जिस पर वो जमे हैं, इनके बुजुर्ग भी जमे हुए थे, अक्सरियत इस पर जमे है, तो कहाँ जमी है, कहाँ निकल जाता, कहाँ वो आयत पढ़ लेता कि इनके आलिमों और दरवेश और मशाइखों को इन्होंने अपना रब बना लिया है। कहाँ पढ़ लेता यह आयत, कहाँ पढ़ लेता वो आयत कि तुम तुम्हारे बुजुर्गों की पैरवी करोगे, वो गलती पर है तब भी। मैं तो यही कहूँगा, इसलिए रोके जाता है। फिर वो बात समझ में आ गई, चलो भाई पढ़ो तर्जुमे से। तो फिर ये एक और बात कि भाई समझो भाई कुरान पढ़ने के लिए जो है ना वज़ू ज़रूरी है, वो शर्त कि भाई वज़ू करना फिर कुरान पढ़ना। तो जिस पैमाने से, जिस अंदाज से कुरान वो पढ़ सकता कि भाई कभी भी कोई मसला आया, कुरान लिया निकाल के देखा उसमें, अरे ऐसे उलमा हज़रात ने सब्जेक्ट वाइज मुद्दे निहाए, हर पॉइंट्स के हिसाब से आप एब्स्ट्रैक्ट में देखेंगे उसके, तो सब इतना आसान कर दिया। जिस विषय की, जिस मजमून की जो आयत है एक जगह जमा कर दी। नमाज के ताल्लुक से एक जगह मिल जाएंगी आपको, ज़कात के ताल्लुक से मिल जाएंगी आयतें, माँ बाप के हुकूक के ताल्लुक से मिल जाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से कि कोई बताए विरासत का कानून, विरासत का क्या है, मिल जाएंगे आयत। पढ़े हम, वो आयत की तर्जुमानी बताए, तलाक के हिसाब से सारी तलाक की आयत एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएंगी कुरान के आखिरी पर। अब कुछ ऐसे भी है कि कुरान के आखिरी पर ये तो नहीं लिखे, लेकिन ये लिख दिया उन्होंने कौन सी आयत कौन सी बीमारी पे चलेगी, कौन सी आयत से कितना कोई दोज़ख की रहे तो जन्नत में चले जाएगा। अमल कुछ भी रहे, वो आयत का जब करे बस वो वजीफ़ा, तो ऐसा ऐसा काम जम जाएगा उसका। ये भी मिलता जिसका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो कुरान के लिए असल में क्या है वो समझेंगे। कुरान के लिए पाकी शर्त है, कुरान के लिए वज़ू शर्त नहीं है कि हम वज़ू करें। वज़ू के नमाज पढ़ने के लिए वज़ू शर्त है कि हम जब नमाज पढ़ें तो उसके लिए वज़ू शर्त है कि वज़ू करके हम नमाज पढ़े अदा करें। क्योंकि सलात जो है जिसको हम नमाज कहते हैं, तो असल में क्या है, सलात जो सलात पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, तो अल्लाह से अप्रोच है वो। जैसे एक हाकिम के पास जाते हैं हम, किसी साहब के पास में, वो बुलाता है चैम्बर में हमको, तो हम बराबर टीप टाप होके जाते हैं, अप टू डेट होके जाते हैं। और फिर वो जो हुक्म देता यस्सर यस्सर हाथ बांध के, कभी ऐसा हाथ बांधते, कभी पीछे हाथ बांध के खड़े रहते हम, कभी ऐसे नीचे हाथ बांधते, इस टाइप से।
کھڑے رہتے ہیں، یس سر یس سر، اس کو ہاں کہتے ہیں، اس سے اپروچ ہوتی ہے، پھر وہ حکم لے کے پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو کام دیا گیا ہے، جو فائل نکالنا ہے فائل نکالوں گا، صاحب نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھ کے دورے پہ جانا، وہاں پر اسپاٹ پہ جانا، آپ نے وہاں کا آڈٹ کرنا، تو وہ سارے کام ہم انجام دیتے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہی اللہ سے اپروچ ہے جس سے ایک قلیل تعداد انکار کرتی نماز پڑھنے سے، ہے ایسے موجود جو نماز پڑھنے کو مانتے نہیں، بس نماز قائم کرنے کو مانتے۔ اب کچھ ایمان کے دعوے دار زیادہ، اکثریت ایسی ہے، کچھ نہیں اکثریت کہ نماز پڑھتی لیکن قائم کرنے کو تیار نہیں، مانتی کہ قائم بھی ہونا چاہیے نماز میں لیکن تیار نہیں۔ تو قرآن کے لیے پاکی شرط ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہمارا ایمان تو قرآن حدیث پر ہے نا، تو کوئی قرآن کی آیت بتائیے، تو آیت موجود ہے بھائی، سورہ واقعہ آیت نمبر 79، اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے پیش کرتا، اس میں صاف فرما دیا ہے کہ پاک صاف ہی اسے چھو سکتے ہیں۔ کسے؟ قرآن کو۔ پاک صاف ہی قرآن کو چھو سکتے ہیں، آپ نے بھی پڑھ لینا۔ اب پاک صاف سے مراد جسم کی پاکی، ایک ہمارے روح کے اندر کی پاکی، وہ پاکی کیسا کہ کسی غیر مسلم کو اگر ہم دے رہے ہیں تو اس کو ہدایت جب ہی ملے گی ہم اس کو یہ بھی سمجھائیں کہ بھائی وضو کی کوئی ضرورت نہیں لیکن پاک صاف ہونا ضروری ہے، تن تمہارا تن پاک ہونا، پھر تن کے ساتھ میں من بھی پاک ہونا۔ من کا پاک مطلب کہ بھائی ایک ایشور ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ایک تو یہ مان اس کا ہاں ایک ایشور ہے۔ اب وہ ایشور مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کا کوئی سلیبس ہے کیا؟ تو اس کا سلیبس موجود ہے قرآن، یہ پڑھے وہ پاکی کی حالت میں، من کی پاکی کے ساتھ پڑھے کہ میں ایشور کی بات، اللہ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کہ میں میری زندگی میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں۔ ہم اس طرح سمجھائیں اس کو، نہیں وضو شرط ہے، ارے وضو تو نماز کے لیے شرط ہے، اور نماز کسی غیر مسلم پر جو ایمان والا نہیں ہے اس پر فرض تھوڑی نہ ہے۔ ہاں اس پر قرآن پڑھنا فرض ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن پڑھے، وہ ہم نے دینا چاہیے اس کو۔ منع فرماتے غیر مسلم کو قرآن مت دو، ارے وہ ناپاک ہے، ارے وہ ایمان والے ہیں کہ ارے نہیں بھائی دیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ اسلام کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کی حدیث بھی باقاعدہ جس کا حوالہ انجینئر علی مرزا صاحب بھی دیتے، ان کے کلپنگ میں نے خود سنا، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت یعنی جس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حالت میں بھی قرآن پڑھنے سے نہیں رکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حالت ایسی نہیں تھی، جنابت یعنی جس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے سے نہیں رکتے تھے، پڑھتے تھے، حدیث موجود ہے باقاعدہ۔ اب ہم نے بھی سوچنا چاہیے، آیت بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے پاکی شرط ہے۔ پھر وہ حدیث بھی موجود ہے کہ ایک آیت پہ غور و تدبر 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے پڑھنے کا، ایک آیت پہ غور و تدبر، وہ چیز بھی موجود ہے۔ پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں صلاۃ کے نماز کے تعلق سے اللہ کا فرمان، اللہ کا ارشاد موجود ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو وضو کر لیا کرو۔ تو وضو کے بتائے گئے کیسا وضو کر، ہاتھ پیر منہ کس طرح ہم دھوئے وہ بتایا گیا، سفر میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، کہیں پر پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر لو، وہ بھی ڈائریکشن دی گئی ہے۔ غرض کے کہنے کا مطلب یہ آج کی گفتگو کا کہ قرآن کے لیے پاکی شرط ہے اور نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اب ہم کو کیا بتایا جاتا ہے، ہر قرآن میں آیا تھا کہ ہر نماز کے پہلے وضو کر لیا کرو، لیکن نہیں، ایک بزرگ کی عشاء کی نماز پر 40 سال تک کی نماز ہوئی۔ جب اس طرح کے غلط عقائد ہمارے دلوں میں گھر کر گئے تو پھر ہم یہ سوچتے کہ بھائی فجر کے بعد میں کم سے کم 3 ٹائم کی یا 5 ٹائم کی تو نماز، 4 وقت کی تو نماز میری ایک وضو میں ہو جائے، ظہر کی نماز ہوئی عصر میں، چلو بھائی نماز پڑھیں گے، وضو کر لیجئے، نہیں بھائی میرے کو ہے نا ظہر کا وضو، میرا فجر سے وضو ہے،
کوئی فرماتا مجھے زہر سے وضو ہے تو عصر میں بھی وضو، مغرب میں وضو، عشاء تک کے وضو ہے میرا، میں برابر روک کے رکھتا وضو۔ روک کے رکھتا مطلب کیسا؟ وہی گیس پاس ہونے کو کرتی، گیس پاس نہیں ہونے دیتا، پیشاب آیا ٹوائلٹ اس کو روک لیتا، یہ کیا ہے سب؟ لیٹرن معمولی لگا تھا، یہ عصر کی پڑھ لوں گا، مغرب کی ادا کر لوں گا، بعد میں چلے جاؤں گا لیٹرن کو۔ تو یہ تو بیماریوں کا دھن ہے بھائی، اس طرح روکنے کا تھوڑی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی حاجت رہی تو پہلے ہم اپنی حاجت پوری کریں۔ جماعت جاتی ہے اگر ہم مسجد میں تو جماعت جانے دیں، ہم اطمینان سے پیشاب کریں، ٹوائلٹ کریں، لیٹرن ہو گئے تو لیٹرن کریں ہم اطمینان سے، اس کے بعد میں ہم جائیں گے۔ جماعت جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ تمہارے جانوں کا بھی حق ہے تمہارے پر، اللہ کا دین فطری دین ہے، لیکن روک روک کے یہ معاملہ میں نے یہاں تک کے دیکھا بھائی ایسے روکتے کہ ان کو بیماری شوگر کی، لیکن روک کے ایک وضو سے 2 نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تو مسجد کے جانماز پہ پیشاب کرتی حضرت، روکے اب وہ کوئی رکعت امام صاحب نے زیادہ لمحہ دی اس میں پڑھ لیے، 1-2 سورے کی جگہ کوئی لمبا سورہ پڑھ لیے اطمینان سے، اب ان کا رک نہیں پایا تو پیشاب کے قطرے جانماز پہ، ان کو بھی دھونا پڑا، جانماز صاف کرنا پڑا۔ میں نے خود، نام بتانے کی ضرورت نہیں، نام بتائے تو غیبت ہو جاتی، میں نے خود مسجد میں صاف کیا اور لوگ بھی دوڑے اور ان کو پھر یہ کیے۔ تو اس طرح کی، تو کیا اللہ اس طرح چاہتا؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا؟ عقیدے کا بگاڑ۔ وضو کرنے کو کون سا وقت لگتا؟ اور بیمار ہے تو تیمم ہے، پانی کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے سہولت دیا ہے تو وہ سہولت بیماری کے تحت، سفر کے تحت، پانی نہ ہونے کے تحت ہم کریں نہیں، بیمار بھی ہے، فجر ٹھنڈی میں سردی میں ہم وضو بنا رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا تقویٰ ہے۔ ارے میرے بھائی، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائیں گے، فجر میں واپریں گے، 1 دن 2 دن بنائیں، بخار کی حالت میں خاص طور پہ تو سرسام ہو جائے گا۔ سرسام کس کو کہتے ہیں؟ پاگل، بخار پن میں پاگل پن طاری ہو جاتا، اس کو پگلے جیسی حالت ہو جاتی ہے اس کی، پاگل بن جاتا ہو بخار میں۔ اگر ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، سب ٹھنڈے پانی سے نہا لے، یہ کر لے، منع فرمایا گیا اس کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو نماز، جب بھی ہم نماز پڑھیں تو نماز کے پہلے وضو کرنا پڑے گا، وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں صاف ہے۔ اب اس وقت میں ایک وضو پہ نماز ہوگی، جیسا ظہر اور عصر کی ملا کے پڑھی جا سکتی نماز، کوئی ظہر الگ، ظہر عصر کی ملا کے پڑھ رہا ہے تو وہاں ظہر کی پڑھا پھر وضو پہ جائے گا، ایسا نہیں، ایک ہی وضو پہ ظہر عصر ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے تو وہ بھی ایک وضو پہ ہو جائے گی، لیکن فجر کے وضو پر ظہر نہیں ہوں گی۔ ان چیزوں کو بھی ہم نے سمجھنا چاہیے، لیکن ملتا ایک وضو پر 40 سال نماز کہ جس کا کوئی تال میل نہیں بیٹھتا، اور اس تقوی پر ہم بھی اترنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی انسان تھے، وہ بھی تھے، اللہ ایک ولی صفت ہستی تھی، تو ان کے ہم کچھ تو قاعدوں کا پالن کریں ہم۔ تو میرے بھائی، قرآن میں ہے ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ولی یعنی دوست، آیت موجود ہے، ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ یہ سمجھ کے قرآن کی آیتوں کو سمجھیں اور ہماری زندگی بسر کریں ہم۔ آسان دین ہے، مشکل کر کے رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے نہیں دیتے، اس پر غور و تدبر کرنے نہیں دیتے، غیر مسلم کو قرآن دینے نہیں دیتے، نماز کے پہلے وضو کرنے نہیں دیتے، پھر خشوع خضوع چلے جاتا اس میں، ایک وضو سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے، جبکہ قرآن کے قاعدے کے خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، ترجمانی سے پڑھنے، ترجمے سے پڑھنے، پھر اس پر پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے آیاتوں پر، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اور کیسا عمل کرنے؟ اللہ تعالیٰ موت تک اس عمل پر جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔